السلام علیکم سامعین محترم۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کڑی کی گئی تھی جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دی۔ پہلے صف میں ایک کی گردن گئی، دوسری کی گئی اور تیسری اور چوتھی گئی۔ پہلے صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلے صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمبو لے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کی قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کی وار شروع کی۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور ان کی خون کی فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھی پر جمی ہوئی تھی کہ اب دوسری صف میں آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے تو کب تک کے بچے گا؟ تیسری صف میں جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلے صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلے صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا، شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے لیمبو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہتی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب لا سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان اتنی جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمبو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے گرتے ہوئے لیمبو کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ لیمبو کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور اس کی کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ ہلاکو خان خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کے آج سے ڈر، کیونکہ جب وہ آ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔